اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں جن کے جو پردے میں ہیں, جو پردے میں نہیں ہیں, تو وہ آپس میں ایک پردہ بنا رہنا چاہیے, اور جب یہ پردہ نہیں رہتا تو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پیر وقاص منور مجددی, روحانی عامل ہیں یہ, اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری. ان دونوں سے ہم بات کریں گے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے کہ جو یہ جن کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیر وقاص صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنیں مطلب. اچھا مجھے بتائیے گا, جنات جو ہیں یہ اصل میں کافی لوگ آج کل بہت زیادہ ماڈرن زمانہ ہو گیا نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, پہلے زمانے میں ہوتے ہوں گے, اب نہیں ہے, تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ, چونکہ جو چیز قرآن کریم میں ذکر ہو جائے وہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے, فرمان ہوتا ہے, اس کا انکار کفر ہے. قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے, سورہ جن ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جنات کی شکل اور صورت اور حقیقت کیا ہے یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے, مگر میں وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا بتانا چاہوں گا, اگر کوئی بندہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ جنات نہیں ہیں تو شاید اس کے پاس عقل نہیں ہے. کیونکہ جس کا ذکر اللہ پاک کی کتاب قرآن کریم کرے, دنیا کائنات کا کوئی کلام ہو اور اس کے اندر کمی تبدیلی ہو سکتی ہے, ممکن ہے, چونکہ انسان کا کلام ہے تو یہ کلام ربانی ہے, مالک کائنات کا کلام ہے. اس خالق کائنات نے واضح طور پہ کہا کہ پیدا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے, میں نے جنات کو بنایا. اکثر ہم آستانے پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کی شکل دیکھیں, ہمارے جسم کے کچھ حصے پہ بال ہوتے ہیں, کچھ حصہ بالوں سے خالی ہوتا ہے, کچھ حصے پہ اعضاء پہ ایسے, لیکن جنات کے جسم پہ کوئی ایسا اعضاء نہیں ہوتا جہاں پہ ان کے بال نہ ہو, اور ان کا ذکر اور ان کی تسبیح اور ان کی عبادت اور ان کا رہن سہن انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. وہ ہماری طرح گھر نہیں بناتے, وہ ہماری طرح آشیانے نہیں بناتے, وہ ہماری طرح یہ دنیا کا مال و متاع اکٹھا نہیں کرتے, مگر جنات کے اندر شیاطین بھی ہوتے ہیں, جنات کے اندر ایسی اقسام ہوتی ہیں جو انسان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں, مشکلات دیتے ہیں. مگر خالق کائنات نے قرآن کریم میں اس مخلوق کا ذکر حضرت سلیمان نبی پیغمبر سے ہے کہ آپ نے ایک جنات سے ایک مسجد پوری تعمیر کروائی. آپ جنات آپ کے تابع تھے, آپ کے ساتھ چلتے تھے. حضرت امام حسین جب کربلا محلہ میں تھے تو آپ کے کہتے ہیں کہ ایک زعفر نامی جن نے آ کر حضرت امام حسین سے کہا تھا آپ مجھے اشارہ کریں, ہماری اتنی قوم ہے تو یہ یزیدی جو لشکر ہے جو آپ کے سامنے ہے میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. تو امام نے آگے سے مسکرا کر کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے آپ کو انسانوں سے زیادہ طاقت دی ہے, میں جانتا ہوں, چونکہ میں وقت کا امام ہوں, مگر میں آپ کی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. امام سے پوچھا امام اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مصیبت ہو مشکلات ہو, فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ایسے عملیات میں, ایسی جگہوں سے, ایسی چیزوں سے جہاں سے روکا ہے. مگر عصر حاضر میں کچھ لوگ جنات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے عزائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس جنات آ جاتے ہیں, ان کے پاس جنات کی وہ طاقتیں, ان کو چونکہ وہ سخر کر لیتے ہیں, اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. ان کا ہوتا یہ ہے کہ وہ جنات کو بھیج کر کسی عزیز و اقربا کو نقصان پہنچانے کے لیے, کسی کے رزق میں مختلف طرح سے اسے پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو مگر جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ جو آج کے ماڈرن جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, میرا ان سے یہی سوال ہے کہ اگر ہوا نظر نہ آئے تو کیا آپ ہوا کے ماننے سے انکار کر دیں گے؟ جو چیز چھوئی نہ جائے, ہوا کو پکڑ نہیں سکتے آپ, تو کیا آپ کہیں گے ہوا نہیں ہے؟ ہوا کی جس طرح سمت ہوا ہے, ہوا محسوس کی جا سکتی ہے, نہ پکڑی جا سکتی ہے, نہ دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح جنات کا وجود جو ہے وہ ہوا کی طرح ہے. یہ خالق من نار, یہ آگ سے بنے ہیں. انسان خالق من طین, یہ انسان مٹی سے بنا ہے. جنات آگ سے بنے ہیں. اور جنات کے اندر دو چیزیں کامن ہیں, جنات کے اندر اچھے بھی ہیں اور جیسے انسانوں میں برے ہیں, ان کے اندر برے جنات بھی ہیں جو خواتین کو طرح طرح سے اذیتیں دیتے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو جنات کے متاثرین ہیں وہ لوگ میڈیکل طور پہ فٹ ہیں, ان کی رپورٹیں ٹھیک ہیں, ان کے میڈیکل چیک اپ ساری رپورٹیں A1 ہیں, ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, مگر ان کے سر کا درد نہیں جاتا, ان کی کمر سے درد نہیں جاتا, وہ ہر ٹائم ایک بوچھل پن پہ رہتے ہیں. سو کر بھی اٹھتے ہیں تو ان کے جسم پہ وجود پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جسی نے پوری رات ان کو دبایا ہو. مگر اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں ان جنات کی مدد کرنے کی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول, انہوں نے آ کے حضرت جدانہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں
رات کو سوتا ہوں تو میرے پاؤں کو کوئی اللہ کے ہلا دیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہیں اس مصیبت سے بچا لے گا۔ تو جنات کا وجود کا انکار کرنا سراہن یہ وہ قرآن کریم کا انکار ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح ان کے وجود کا بتایا۔ جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے پیر منور صاحب۔ اچھا ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر علی وقار صاحب بھی موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا آپ بتائیے گا کہ جنات کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے جنات ریئل ہے؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ پوری ایک صورت ہے جنات کے اوپر، تو یہ انہوں نے بھی جیسے منور صاحب نے کہا کہ یہ کیا نام ہے ان کی بہت ساری اقسام ہیں، تو اگر ہم نارمل عام الفاظوں میں کہیں جن لوگوں کو جتنا پتہ نہیں ہے جنات کے بارے میں، اگر میں اپنی ہی بات کروں تو ہم لوگ آپس میں جب بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کچھ مسلمان جن ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے جنات کے حوالے سے ظاہر ہے قرآن مجید میں اس عنوان سے ایک صورت بھی موجود ہے، اور بہت ساری احادیث کی کتب میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں پورا باب جنات کے معاملات کو لے کر ہے۔ جی تو لہذا پہلی بات یہ ہے کہ جنات پر عقیدہ رکھنا یہ اجماع امت ہے اور لازمی، اور اس کا انکار جو ہے وہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات کا جو معاملات ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جتنی مخلوقات ہیں، بقول امام سیوطی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات عوالم پیدا کیا، 18,000 عالم، جس میں سے یہ انسانیت کا عالم ایک عالم ہے، اسی طرح حیوان ایک عالم ہے۔ تو 18,000 عوالم میں سے دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسے طبقات ہیں جو اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، مکلف ہیں شریعت کے، ایک انسان ہے اور ایک جن۔ ان دونوں سے اطاعت مطلوب ہے، یہ دونوں شریعت کے مخاطب ہیں، ان دونوں سے جواب طلبی ہوگی، ان دونوں کو جنت و جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ دونوں جواب طلب ہیں۔ جنات پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے، وہ باقاعدہ کھاتے پیتے ہیں، ان کی باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب انصار، باب ذکر الجن، حدیث نمبر ہے 3840۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ وضو کے لیے سامان، پانی اور لوٹا وغیرہ لا رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے رفع حاجت فرمانا تھا، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ صرف پتھر اٹھا کے لانا، ہڈی کا کوئی ٹکڑا یا گوبر، خشک گوبر جو ہوتا ہے گاؤں میں استعمال ہوتا ہے جلانے کے لیے، وہ بھی عرب میں استعمال ہوتا تھا، وہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابو ہریرہ پتھر لائے، پانی لائے، حضور علیہ السلام نے وضو فرما لیا، رفع حاجت فرما لی۔ تو پوچھا بعد میں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہڈی سے کیوں منع فرمایا تھا اور خشک گوبر سے؟ تو حضور نے فرمایا یہ دونوں جنات کی خوراک ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں۔ پھر حضور نے بتایا کہ نسبین، ایک علاقہ ہے نسبین، اس علاقے کا ایک جنات کا وفد میرے پاس آیا تھا، اور انہوں نے آ کے میری بارگاہ میں یہ شکایت کی تھی کہ ہمارے لیے اللہ کے حضور خوراک کی دعا کیجیے، ہم جو کھاتے ہیں لوگ اس کو گندا کر دیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہمارے کھانے کا نہیں رہتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا بھی کی، اور اس کے بعد حضور حکم دیتے تھے کہ خبردار جو ہڈیاں پڑی ہیں، جو راہ میں جنگلات میں پڑی ہوتی ہیں ہڈیاں، ان کو کسی بھی طرح، پرانے دور میں استنجے کرتے تھے لوگ، اس کو جناب مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو فرمایا اس کو کبھی گندا نہ کرو، یہ اس جگہ کے علاقے کے جو ہوتے ہیں جنات، ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس کو مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جنات کی جو رہائش ہے یہ ویرانوں میں ہوتی ہے، گنجان آباد جگہوں پر نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اکثریت ویرانوں میں رہتی ہے، قبرستانوں میں رہتی ہے، ویران مکانوں میں رہتی ہے، جنگلوں میں رہتی ہے، کوڑا کرکٹ پر رہتی ہے۔ اب آگے جس طرح مسلمانوں میں، انسانوں میں مسلمان اور کافر ہیں، جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہیں۔ پھر جس طرح مسلمانوں میں اچھے اور برے مسلمان ہیں، بے عمل مسلمان ہیں، بد کردار مسلمان ہیں، اور اچھے عمل والے مسلمان ہیں، بالکل اسی طرح جنات میں بھی با عمل جنات ہیں، بے عمل جنات ہیں، فاسق جنات ہیں، فاجر جنات ہیں۔ جی بالکل، جو وہ اچھے ہیں وہ مسجدوں میں بھی رہتے ہیں، جنگلات میں بھی رہتے ہیں، جو برے ہیں وہ
اپنا واش رومز میں رہتے ہیں. آپ واش روم کی دعا دیکھیں نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ مجھے خبیث جنوں اور شیطانوں سے محفوظ فرما. جی جی تو ہوتے ہیں تو ہم سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کی شر سے محفوظ ہو جائیں. جی ہمارے ساتھ نہیں رہیے گا, ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا. ہم جنات کے اوپر بات کر رہے تھے, بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں اور ہم جنات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کو ہم کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جنات جو ہے ان کی رہائش کہاں پر ہوتی ہے, ویرانوں میں ہوتی ہے, جنگلوں میں ہوتی ہے, قبرستانوں میں ہوتی ہے. تو ہم پیر وقاص صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جب یہ اپنے ویرانوں سے ہٹ کر اگر یہ انسانوں کی جگہ پر آ جائے یا انسانوں کے گھروں میں آ جائے تو یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہے وہ ویرانہ ہی ہو. جنات چونکہ مخلوق خدائی کہیں بھی بسیرا کر سکتے ہیں. تو میں نے چونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ, آپ تشریف لائے تو مدینے کا جو پرانا نام تھا, اولڈ نیم تھا, وہ یثرب تھا. تو یثرب اسے کہتے ہیں جہاں پہ بیماری ہو, جہاں پہ تنگی ہو. تو صحابہ کرام جب آئے تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو, صحابہ کو بخار ہونا شروع ہو گیا اور اتنا شدید بخار کے صحابہ کرام پریشان ہونا شروع ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ نقصانات کی طرف دیکھیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں, تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ صحابہ بخار کی وجہ سے کلپ اٹھے کہ نبی اکرم, وہ چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے, ہجرت کرنے کے بعد چونکہ یثرب کے اندر بیماری تھی, اور خاص طور پہ یہ بیماری جو تھی یہ وبائی بیماری نہیں تھی جیسے ہم تون پھیل جاتا ہے, کوئی ڈائریا, کوئی بیماری پھیل جائے, تو وہ بیماری نہیں تھی, یہ جنات کی بیماری تھی. اور جنات کی وجہ سے پوری بستی کو یثرب کہتے تھے کہ کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی, اس کا بچہ پیدا ہونا تھا, اگر وہ یثرب میں رہتی تو وہ بچہ فوت ہو جاتا, حتیٰ کہ عورت بھی فوت ہو جاتی تھی. اس قدر اس بستی کو منحوس اور یہ قرار دیا جاتا تھا. جب اللہ کے نبی نے قدم رکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کیا تو حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, مجھے رات کو جنات کی جو یہاں کی تھی ملکہ, اس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کے نبی آپ کے آنے کی وجہ سے ہم یہاں سے یہ چھوڑ کر اگلے مقام پہ شفٹ ہو رہے ہیں. یہ یثرب کو آج کے بعد جہاں تک آپ کی حدود ہے یہاں سے ہم نکل کر جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مبارک دی, اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنات کی جو طاقت ہے, جو ان کی اللہ پاک نے ان کو قوت دی ہوئی ہے, یہ ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر میں دیکھا ہے چیزیں پڑی ہوں, وہاں سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خود رکھا ہے سامان, وہ سامان مل نہیں رہا, پیسے رکھے ہیں پیسے مل نہیں رہے, زیور رکھا ہے زیور نہیں مل رہا, اور یہاں تک ایون کہ خوراک جو ہم کھانا رکھتے ہیں یا چیزیں رکھتے ہیں ان کے اندر بے برکتی کا سما ہو جاتا ہے. مثلا ایک ہی کھانا گھر میں 3 افراد کے لیے پکا تھا, وہ 2 نے کھایا اور ختم ہو گیا. تو ان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرمایا کہ ان کے شر سے بچا جائے. اور ویسے بھی قرآن کریم میں سورہ فلق میں رب کائنات نے اعلان فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ پاتے ہیں کہ مخلوق کے شر سے بچا پروردگار عالم, اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مخلوق خدا ہے. اور اس کے حوالے سے میں چونکہ 7 نیوز کے آپ کی پوری ٹیم کے حوالے سے ایک بڑی اہم ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ شاید اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ سمجھتے کہ یہ شاید لوگوں نے عاملین نے اپنے آپ کو پیسے کمانے کا یا دنیا کائنات کو پاگل بنانے کا ذریعہ بنایا ہوگا. اس سے انکار نہیں ہے. جیسے جعلی ڈاکٹر بیٹھ جائے, اس کے پاس ڈگری نہ ہو, اس کو علم نہ ہو, تو وہ دکان کے بعد ڈاکٹر لکھ کر بیٹھ جائے تو وہ تو تباہی کرے گا. اس طرح وہ جعلی عاملوں کی میں بات نہیں کرتا, حقیقت سے درکنار نہ کریں. اگر اس طرح کے مرض میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ پوزیشن ہے, آپ کے جسم پہ یہ پوزیشن ہے, تو آپ کم از کم کسی اچھے عمل سے رجوع کر کے اس کا علاج کروائیں. اس کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے, اور یہ صحابہ کرام نے اس کا علاج کا طریقہ بتایا, بزرگان دین نے بتایا, ائمہ کرام نے بتایا. اور خصوصاً جتنے اولیاء ہیں, حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو یہ لوگ ان مخلوق
خدا کے حوالے سے بتاتے تھے. اور خصوصاً جس گھر میں جنات ہوں وہاں پہ رات آپ کو سوتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے ایسے لگے گا کوئی تیسری چیز چل رہی ہے, برتنوں کے اندر آواز آنا, خود بخود دروازوں کا بند ہو جانا, لائٹوں کا آن ہو جانا, لائٹوں کا بند ہو جانا, یہ ساری ان کی ٹرمز ہوتی ہیں, یہ نشانیاں ہوتی ہیں, یہ بتاتے ہیں اپنا وجود ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور میں نے کئی گھروں کو ایسے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ان کی سوسائٹی کا میں نام نہیں لیتا, یہ نہ کہ ہماری سوسائٹی کو بتا, تو انہوں نے گھر لیا تو اس کے گھر کے اندر جاتے ان کے سارے بچے بیمار ہو گئے اور گھر کے اندر سے کہتے ہیں کہ رکھا ہوا سامان جو اس پہ آگ لگنا شروع ہو گئی, تو بڑے وہ پریشان ہو گئے. تو وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکتبہ اہل حدیث سے ہم تھے تو ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے, تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ جنات تھے, یہاں پہ قبرستان تھا پہلے قریب میں, تو ہمیں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بتائیں. تو انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے جا کے کہا کہ چیک کرتے ہیں کیا وجہ. اس کا چیک کرنے کا جیسے ڈاکٹر کے پاس ایک تھرمامیٹر ہے, ہمارے پاس بھی ایک تھرمامیٹر ہے. وہ اس طرح ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ آیات, کچھ ایسی چیزیں ہمیں پروردگار عالم نے بزرگان دین کے سینہ سے ہمیں عطا کی کہ وہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ مخلوق موجود ہے. ویسے ہمارے پاس کوئی آلات نہیں ہے ایسے کہ ہم لے کے چلے. ویسے تو ابھی کئی سائنس ایسے ہیں دان جنہوں نے ایسے آلات جات کی ہیں کہ جس سے اب پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے اور کسی چیز کا بسیرا ہے کہ نہیں. اب چونکہ میڈیکل اس کو مان رہی ہے, سائنس اس کو مان رہی ہے, پہلے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے. تو میں نے وہاں پہ جب جا کر میں نے اپنی وہ کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہاں پہ پہلے نمبر پہ اس گھر کے جو ان کا جو لون تھا اس کے اندر سے محسوس ہونا شروع ہوا کہ کچھ چیزوں کا ہلنا شروع ہو گیا ہے. تو میں نے وہاں پہ جب ان سے بات کی, معاملات کیے, تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ وہ چیزیں جو تھی وہاں عرصہ دراز سے رہ رہی تھی اور ان کے رہنے کا بسیرا تھا. تو یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ان کا وجود کہیں پہ ظاہر ہوتا ہے, کہیں پہ یہ پنہا ہوتے ہیں. تو ان کے لیے رب کائنات نے طرح طرح کے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں, جو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, جنات سے بھی افضل ہے, تو اس لیے کر کے ہم جنات سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جی پروفیسر صاحب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا, یہاں پہ پیر صاحب نے ایک بات کی کہ جنات جو ہے وہ چیزیں جلا سکتے ہیں. ویسے اگر میں بھی ایک بات بتاؤں کہ لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں جب ان کو موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی چیز ہو رہی ہے. عام طور پر انسان ویسے ہی بہت زیادہ ڈرپوک ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے. نارملی کوئی گھر میں بلی آ جائے, کوئی کام بلی بھی کر دے تو یہ کیا ہو گیا, تو مطلب ایک وسوسے ہوتے ہیں نا انسانوں کے کہ جنوں سے بہت زیادہ ہم لوگ ڈرتے ہیں. تو جن کیا ہمیں مطلب ویسے تو ڈراتے ہیں, ہمارے برتن گرا کر یا جیسے کھانے والی چیزوں میں کمی آ جانا یا چلتے پھرتے ہمیں فیل ہونا کہ کوئی ہمارے کوئی تیسری مخلوق بھی ہے یا آوازیں اس طرح کی آنا رات کے ٹائم. تو انسان جو ہوتے ہیں وہ ڈر کر اپنا ٹھکانہ بدل لیتے ہیں, وہ خود گھر چینج کرے. میں بھی اگر آپ اپنی بات بتاؤں تو ہم نے ایک گھر لیا تو وہاں پر ہمیں نا اس طرح کی چیزیں فیل ہوئی تو ہم نے وہ گھر فوراً سے چینج کر لیا. تو کیا گھر اپنی رہائش بدلنا اچھی بات ہے یا ان جنوں کو اس طرح سے ان کو نکالنا اس جگہ سے, یہ اس کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب, انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز اس کو نظر نہیں آتی جی اس کے اثرات اس کی نفسیات پر گہرے ہوتے ہیں. جی انسان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو صفت موہومہ کہتے ہیں, جو باہر کا وہم قبول کرتی ہے, خارج کے وسوسے قبول کرتی ہے. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت وہمی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا یار یہ چھوٹی چھوٹی بات سوار کر لیتا ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ وہمی نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ جو جنات والی کہانی ہے نا, جنات کا وجود اپنی جگہ پر حق ہے, لیکن یہ جو ہم اپنے ماحول میں سنتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں سن رہے ہیں, یہ سب کہانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے نفسیات کی پرابلم ہے سب کے سب. ہمیں جنات کے علاج کی بجائے ہمیں سائیکیٹرسٹ چاہیے بنیادی طور پہ. جی ہمارا جب نفسیات دیکھیں, نفسیات آپ کی کیا ہے, آپ ایک چیز کو جب ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فیل کریں گے نا, جی تو آپ بار بار اس کو فیل کریں گے تو وہ آپ کی نفسیات آپ کو اس طرف لے جائے گی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ہو رہی ہے, سامنے آ رہی ہے. اب تو سائنس ان چیزوں کو مان لی ہے, ہپنوٹائز ہو جاتا ہے بندہ, جو اگلا سوچ رہا ہو آپ وہ سوچتے ہیں. بار ایک چیز کو آپ ریپیٹڈلی اپنی دل و دماغ میں لائیں تو وہ وہم بن کے آپ کا اعصابی نظام جن کا کمزور ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں. تو لہٰذا جنات کا وجود حق ہے, وہ رہتے ہیں, ان کا سارا کچھ اپنی جگہ. لیکن یہ جو سارے معاملات ہیں, کوئی بیمار ہوا جی جنات نے کر دیا, آواز آئی ہے جی جنات نے کر دیا, یہ کر دیا, وہ ایڈے ویلے نہیں ہیں. ہمارے اپنے معاملات ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں.
وہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، بالکل تنگ کرتے ہیں، انسان میں ایون کے داخل ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصریح کی ہے، امام قرطبی نے اس کی تصریح کی ہے، ابن کثیر نے اس کی تصریح کی ہے، داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے جو جینوئنلی ایسا ہوتا ہے، باقی سب آنے ہیں، باقی سب یہ جی کچھ ہو گیا جی جنات کر دیتا ہے، تھوڑے سے جادو ہو گیا، تھوڑے پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اچھا سائیکیٹرسٹ چاہیے، ہمارے ہاں مائنڈ کاؤنسلنگ کا کوئی سیشن نہیں ہے۔ ابھی میرے دوست ایک ہیں ڈاکٹر عمر عادل، وہ ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں 50s کے بعد ہر شخص کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے قانون پاس کر دیے تاکہ ہر بندہ ڈپریس ہے، پریشان ہے، اس ڈپریس اور پریشانیوں کے بعد ہم پتہ کیا کرتے ہیں پاکستان میں، ہمارا جو کام نہیں ہو رہا جی شام تک کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا کسی نے جادو کر دیا، کسی کا کاروبار نہیں ہو رہا جادو، ان چیزوں کی انوالومنٹ ہے، میں انکار نہیں کر رہا کلیت، لیکن اگر سارا کچھ یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں تو اللہ کی قوت کہاں پہ ہے؟ قرآن کے وہ وعدے کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش نہیں کرتے، سارا یا تقدیر کے کھاتے میں، یا جادو کے کھاتے میں، یا جنات کے کھاتے میں۔ یہ وہ ہے جس نے ہماری قوم کو غلام اور تباہی کے راستے میں ڈال دیا۔ یہ نفسیاتی ساری کی ساری گیم ہے۔ یہ جو دکانیں چل رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میری کتاب ہے، اس پر میری مکمل کتاب ہے، یعنی یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، جب یہ میں کتاب لکھ رہا تھا تو میں جھوٹے کیس بنا کے عاملوں کے پاس جاتا تھا، آپ کو کہانی سناؤں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے کچھ نہیں تھا، میں کیس بنا کے چلا جاتا تھا ڈسکشن کرنے کے لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ لو جی، وہ آگے سے 2 سوال 3 سوال 4 کرتے ہیں، ایک آدھ سوال کا تکا لگ جاتا ہے اور ان کی دکان چل جاتی ہے، جتنے جول آ جاتے ہیں۔ میں جھوٹا کیس بنا کے جاتا اور وہ کہتے ہیں ہاں تھوڑے تھے یہ ہوئے ہوئے، آپ پر یہ ہوا ہوا، آپ پر وہ ہوا ہوا، اور میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ لوگ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جاہل لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، محنت کی طرف نہیں آتے، مسلسل کوشش اور اسٹرگل کی طرف نہیں آتے، اور پھر کس طرف چلے جاتے ہیں؟ اس طرف۔ ابھی یہ پیر صاحب فرما رہے ہیں، یہ بڑی پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم لہٰذا اپنے مائنڈ کو سیٹ رکھنا ہے، اپنی نفسیات کو بہتر کرنا ہے، اپنے اعصابی نظام کو بہتر کرنا ہے، وہمی نہیں بننا، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہم نہیں کرنا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ڈمکا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ ہاں، آپ جب ویرانے میں جاتے ہیں جہاں پر جنات کی جگہ ہیں، وہاں پر رہنے میں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ اس کا پھر آسان ہے کہ آپ وہ جگہ بدل لیں، کیونکہ 2 آپشن ہیں، یا تو آپ صالحین وہاں پر اللہ کا تذکرہ کریں، کوئی ایسی محافل کریں تاکہ، اور کسی ایسے صاحب حال بندے کو لے جائیں، بزرگ کو لے جائیں جو عالم ہو، تاکہ وہ اور دعا کریں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ باری تعالیٰ اس مخلوق کو کوئی اور ٹھکانہ دے اور یہ ہمارے لیے آسانی فرما، یا پھر اس کو خالی کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، مثلا جنات کی شکلوں میں ہوتے ہیں، حدیث میں ہے گھوڑا، کتا، خچر، سانپ، حالانکہ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں سانپ کو مارنے سے روکا ہوا تھا، فرمایا تھا یہ جنات ہوتے ہیں، اور 3 دفعہ ان سے کہو کہ چلے جاؤ، اگر وہ چلے جائیں تو وہ جنات ہیں، نہ جائیں تو پھر ان کو مارو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف روپوں میں آتے ہیں، تو لہٰذا ہر شے کو مارنا تو اس طرح نہیں ہے۔ پھر آپ ان کو جب کہتے ہیں بھاگ جاؤ تو وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ظاہر ہماری سے کوئی جنگ تو نہیں ہے۔ اب جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جنات جو حافظ ابن کثیر نے بیان کی، 3 قسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے جو پروں والے جنات ہوتے ہیں، یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، یعنی سارے اڑنے والے نہیں ہوتے جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے تو کئی شکلیں بدل سکتے ہیں، سانپ، بچھو ان شکلوں میں آ سکتے ہیں، کتا سب شکلوں میں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اپنا وہ انسانوں کی طرح پڑاؤ کرتے ہیں، انسانوں کی طرح سفر کرتے ہیں، انسانوں کی طرح سواریوں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو یہ مختلف چیزیں یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے بسائی ہوئی ہے۔ ہم اپنے کیے کے جواب دیں ہیں، وہ اپنے کیے کے جواب دیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک رکھتے ہیں۔ جنات میں اچھا پروفیسر صاحب یہاں پر ایک اور بات بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ جن جو ہیں انسانوں کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا انسانوں کے اندر کس طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں؟ مطلب جیسے ایک ہم سوچتے ہیں نا کہ لمبے بالوں والی خاتون ہے تو اس نے درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا، یا کسی نے خوشبو لگا لیا ہے تو خوشبو پر بھی عاشق ہو جاتے ہیں جن، تو یہ جو جن عاشق ہوتے ہیں ان کا کیا ہے؟ یہ واقعی عاشق ہوتے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے، یہ جن جو داخل ہونے کی بات ہے، اس کے ہاں اور اس کے حوالے سے میں نے بتایا علماء میں 2 موقف ہیں۔ ایک امام ابن کثیر ہے، ابن قیم ہے، اس کے بعد قرطبی ہیں، اور اپنا ابن تیمیہ ہے۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور طبقہ علماء کا ان کی رائے ہے کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے۔
اچھا، اب جن کی رائے داخل ہو جاتے ہیں ہم ان کی رائے کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو انہوں نے کچھ وجوہات بتائی. ایک وجہ وہی جو آپ نے بتایا ہے کہ جس طرح انسان کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جنات بھی انسان کی محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی داخل ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے جنات میں سے کوئی کسی شکل میں بدل کے آیا تھا، کوئی سانپ تھا، بچھو تھا، کوئی کیا آپ نے مار دیا، تو جو جن کا وہ اولاد ہے، جس خاندان کا وہ تھا، وہ لوگ پھر انتقام لینے کے لیے بھی داخل ہوتے ہیں. اس صورت میں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، سخت تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں ان کو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو بعض انسان ایسے ہیں جن کو آپ کبھی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن آپ کو دیکھ کے آپ تو یہ پتہ ہے خاندان کے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے دوسروں کو ذلیل کرنا. وہ زمین پر اترے اس لیے کہ دوسروں کو تنگ کرتے. اس لیے کچھ جنات بھی ایسے ہیں جو خود سے تباہ شریر ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو تنگ کیا جائے یا چھیڑا جائے، تو وہ آٹومیٹک آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں. یہ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب یہ سن لیجیے، اس موضوع کو میں کلوز کروں. حضور السلام کے سامنے ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی اس کو بیان. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548. حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں تلاوت جب کرتا ہوں نماز میں تو بھول جاتا ہوں. آپ اندازہ کیجیے، اب جنات کے اثرات دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. کوئی یوں ہاتھ پہ جکڑ نہیں لیتے، اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو تلاوت بھول جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اپنا لعاب دان مبارک نکال کے ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا. تعبیر یہ تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی جن ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ بھول رہے ہیں بار بار. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مختصر سا جواب دیجیے گا، پروگرام کا اختتام ہوا چلتا ہے تو تھوڑا سا. جی بالکل، بس آخر بات. اس کے بعد ایک عورت آئی، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے پر جنات کا سایہ اور یہ اس کو تنگ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھانے دیتے، کھانا کم. حضور نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی اور اس کے بعد اپنا لعاب دان نکال کے اس کے منہ میں ڈالا. اس بچے نے فوراً قے کی اور کہتے ہیں کہ قے میں کچھ نکلا، اس کے بعد اس بچے کو کبھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے ریئر ہوتے ہیں کہ ان معاملات کو بنیاد بنا کے ہم اپنی پوری لائف سٹائل نہیں ڈیزائن کر سکتے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پیر وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور جنات کے بارے میں بتایا کہ واقعی میں ہوتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب نے یہاں پر بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ویرانوں میں ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہا جائے کہ ہمارے گھر میں آ گئے ہیں. اگر ہم کوئی ہارر مووی ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ انسان ہیں تو ہم لوگ ایسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم جنوں کے بارے میں بات بھی کریں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ اب کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے. تو اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا اور ہوا بھی ہوگا کہ آپ کوئی جنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی کی کوئی سٹوری سن رہے ہیں. اچھا یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بہت تیز بندہ ہو نا، جیسے ہمارے کزنس میں ہو، ہم لوگ آپس میں گوسپس کر رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا یار میں وہاں پر گیا تھا، وہاں پر میں نے ایک جن کو دیکھا اور مجھے 2 دن بخار چڑھا رہا. بھائی اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا. یہ لوگ بہت لمبی بھی چھوڑتے ہیں. تو جن ہوتے ہیں لیکن آپ کے گھروں میں نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ نے کسی عامل سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی. اور ابھی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چلتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام ہے وہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.